إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا بزرگان محترم، حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامیہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، یکتائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و پاک ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک سلم علیہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مسجد توحید کے اندر خطابت کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور مشرکین کی محاذ آرائیاں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کس طرح سے پیش کی اور اس پر مشرکین کا ریئیکشن کیا تھا، ان کی محاذ آرائی کیا تھی، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ٹارچر کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے مشرکین ستاتے تھے، اس خطبہ جمعہ میں اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یہ ایک عظیم المرتبت پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں پر خلیل اللہ اور کہیں پر معمار بیت اللہ اور کہیں پر ذبیح اللہ اور کہیں پر جد الانبیاء اور کہیں پر مقتدی، پیشوا اور صدیق النبیہ جیسے القاب سے پکارا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک صورتوں کے اندر اور ان صورتوں میں کئی ایک آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی قربانی ایسی قربانی تھی کہ آپ کو قرآن نے خلیل اللہ کے لقب سے ملقب کر دیا، خلیل اللہ کے لقب سے آپ کو پکارا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرف نہ جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے دعوت توحید کیسے دی، ان کا انداز کیا تھا، آئیے ہم قرآن کی روشنی میں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی گئی ہے اسی کے تعلق سے۔ دعوت و تبلیغ سب سے پہلے اپنے باپ سے وہ خطاب کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ جس گھر میں اور جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، وہاں صرف نہ یہ کہ غیر اللہ کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں سے مورتیوں اور بتوں کے میکر بھی تھے، اس کے بنانے والے بھی تھے، اور بنانے والوں میں تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ خود ان کے باپ تھے جن کا نام آزر تھا، وہ خود بتوں کو بنایا کرتے تھے۔ ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کا کام وہ شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ کتنا بڑا مقام ہے! ہمارے نبی آخر الزمان علیہ السلام کو یہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی شرف اور قبولیت کی بات ہے۔ یہ عظیم المرتبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ۔ یہ تمام کے تمام خطاب اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ تمام کی تمام آیتیں ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ بہرصورت اپنے باپ کو وہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور اس کا تذکرہ تو ذرا دیکھو، وہ سچے نبی میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسی چیز کی پوجا اور عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے وہ بے نیاز کر سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں نہایت ہی شفقت کے انداز میں،
بالکل نرم لہجے میں یہ دعوت دے رہے ہیں، اور خطاب دیکھیے کتنا بہترین، یا ابتی، اس کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے، عرب میں رہے ہوئے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے رب نے ہمیں جو علم دیا ہے، ما لم یاتک، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ فاتبعنی، لہٰذا میرے اس علم کا تقاضا یہ ہے، میرا یہ علم یہ چاہتا ہے کہ آپ میری عبادت کریں اور آپ میری پیروی کریں، آپ میری اتباع کریں، اور جب میری اتباع آپ کریں گے، میرے بتلائے ہوئے راستے پر آپ چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علم کے ذریعے سے مجھے اپنا سیدھا راستہ بتلایا ہے، اس راستے کی اگر آپ پیروی کریں گے، اہدک صراطا سویا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، توحید کے راستے کی طرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو مؤمنوں کا راستہ ہوتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو توحید پرستوں کا راستہ ہوتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے ایک انسان اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں دونوں جگہ کی کامیابی اور کامرانی آپ کو حاصل ہوگی، صراط مستقیم۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کس طرح سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کس انداز میں دعوت دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اپنے باپ سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی پوجا، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ یہ جو شیطان ہے یہ رحمان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان ہمارے رب کا دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف لاحق ہوتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے جو یہ غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، آپ جو اپنے گھر میں غیر اللہ کی عبادت نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ عبادت کرنے کے لیے جو مورتیاں ہوتی ہیں اس کو بنا کر کے آپ فروخت بھی کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ان باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کہیں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں آپ کو اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں آپ کو نہ لے لے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور پھر آپ شیطان کا دوست بن جاؤ، شیطان کا ولی بن جاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کا جو مقام ہوتا ہے، باپ کا جو مقام ہوتا ہے، باپ کا جو مرتبہ ہوتا ہے، اس مقام اور مرتبے کو پوری طریقے سے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب و احترام کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان کے جتنے بھی درجے ہیں، ایک باپ کے لیے اس بیٹے نے ادا کیا، نہایت ہی محبت کے ساتھ، نہایت ہی مخلصانہ انداز میں، نہایت ہی الفت کے ساتھ اپنے باپ کو واضح و نصیحت کی، لیکن چونکہ مشرک کے دل میں یہ بات کہاں آنے والی تھی، انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور اتنی ہٹ دھرمی کی، اور اس قدر وہ شرک میں پڑ چکا تھا، اس قدر وہ بتوں کا پجاری بن چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات بھی ان کے پلے نہیں پڑی، اور اگر پلے پڑی تو جان بوجھ کر اس کو انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ شفقت باپ کے تئیں، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ پیش آنی چاہیے۔ یہاں تو ایک مشرک باپ ہے، اس کے ساتھ اتنا ہمدردانہ تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اخلاق و کردار کے مالک تھے، بڑا اچھا ان کا کیریکٹر تھا، اور ایک انبیاء کا اخلاق اور کردار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پتہ ہے، اتنی محبت بھری دعوت دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دھمکی دی۔ محاذ آرائی یہاں ہو رہی ہے، اسی آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔
محض آرائی ہو رہی ہے، دعوت تو دے دی توحید کی، دعوت تو دے رہے ہیں توحید کی، وہ دعوت تو چل رہی ہے، لیکن جیسے ایک مشرک باپ کے کانوں میں توحید کی یہ آواز گونجتی ہے، توحید کی یہ آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، فوراً اتر جاتے ہیں دھمکی دینے پر۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی دھمکیاں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ مل رہی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا خطرناک دھمکی اس طرح سے دی گئی۔ اس کے باپ نے کہا آزر نے کہ تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، میرے معبودوں سے تم روگردانی کرتے ہو، اگر تم باز نہیں آئے اس سے، اگر میرے معبودوں کو تم برا بھلا کہنا نہ چھوڑے، اگر تم اس سے دور نہ ہٹے، تو یاد رکھنا تمہارا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، تم باز نہیں آؤ گے، باز آ جاؤ میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے، رک جاؤ ان چیزوں سے، اپنے آپ کو تم روک لو، ان چیزوں سے تم رگردانی مت کرو، اپنے آپ کو تم کنٹرول میں رکھو، میرے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو۔ اگر ایسا کہو گے تو پھر اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا، لأرجمنک، میں تم کو سنگسار کر دوں گا، موت کی گھاٹ اتار دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کتنے پیارے انداز میں باپ کو بلایا، اور باپ کی دھمکی آپ سنو، لأرجمنک، مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، تم مجھ سے یا تو دور ہو جاؤ، چھوڑ دو گھر بار، میرے مکان کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام میرے بھائیوں اور دوستوں گھر سے نکل جانے کو ہی اچھا سمجھا، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے دین کو بچانے کے لیے اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، اس قربانی کا اندازہ ہم اور آپ اس آیت کریمہ سے لگا سکتے ہیں۔ گھر بار چھوڑ کر کے چلے جانا، اپنے دین کے خاطر، توحید کو عام کرنے کے خاطر، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کے خاطر۔ جب باپ کی طرف سے یہ دھمکی ملتی ہے تو اس دھمکی کے نتیجے میں وہ گھر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ گھر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جب گھر چھوڑ کر کے وہ جانے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ باپ نے ایسی دھمکی دی، باپ نے کہا کہ مار مار کر سنگسار کر دوں گا، صفحے ہستی سے تیرے کو مٹا دوں گا، اور یا تو میرے گھر کو چھوڑ کے تو چلے جا، وہجرنی ملیا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح کی کوئی بد زبانی نہیں کی۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کوئی قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سلام اور دعا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کو، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اے میرے ابا جان، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اپنے دین کے خاطر، توحید کو عام کرنے کے خاطر، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے خاطر میں گھر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن بد زبانی نہ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ امن و شانتی کے ساتھ جئیں، امن و شانتی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے اسی اسلوب کو اور اسی انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ میں تم سے اور جن چیزوں کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوے کو پکارتے ہو، ان تمام چیزوں کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، صرف اپنے رب کو میں پکارتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو میں پکارتا نہیں ہوں، اور پر امید ہو کر کے پکارتا ہوں۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب رب کو پکارا جائے تو پوری امید کے ساتھ پکارا جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات کہی گئی ہے، سلام علیک ساستغفر لک ربی، اپنے رب سے آپ کے لیے ہم استغفار کرتے رہیں گے۔ مشرکین کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک چیز ایک مدت تک کے لیے تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ التوبہ کے اندر کیا ہے، تو آپ نے توبہ اور استغفار کرنا اپنے والد کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ انداز دیکھیں کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت توحید دی، اور چونکہ وہ مشرک تھے تو ان کا ریئیکشن ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے کے تعلق سے کتنا خطرناک ہوا، گھر سے باہر جانا پڑا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، تبلیغ کا دوسرا مرحلہ، گھر سے چھوڑ کر کے اب قوم کی طرف وہ رخ پلٹتی ہے، قوم کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہوں کہ حیات بعد از ممات کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا، پہلے آپ اس کو سمجھیں۔ مشرکین کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے، اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے مانتے بھی ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کئی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنے کی بنیاد پر آج وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ موت کے بعد پھر دوبارہ نہ اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاؤں، کسی بھی کالج، یونیورسٹی، کسی بھی اسکول میں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ صرف پڑھائی ہوگی، ایگزام نہیں ہوگا، صرف پڑھائی ہوگی، ایگزام نہیں ہوگا، بتائیے وہ بچے کچھ پڑھیں گے؟ صرف مزے کریں گے، مستی کریں گے، کیونکہ وہ بات وہ جانتے ہیں، ان کے عقیدے میں یہ بات ڈال دی گئی ہے۔ اسی طرح سے مشرکین کے عقیدے میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ موت کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، موت کے بعد اس کے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھا جائے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں اس بات کو اچھی طرح سے تم جان لو کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تم یہ جو گمان کر رہے ہو کہ ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہم جو کچھ بھی یہاں پر عمل کر رہے ہیں، چاہے ہمارا عمل اچھا ہو چاہے ہمارا عمل برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس یوں ہی درندے چرندے اور پرندوں اور جانوروں کی طرح ہم بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر بس فنا ہو جائیں گے اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قساوت قلبی، دل سخت ہو جانا کیوں ہو گیا ہے؟ انہی چیز کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے، کیونکہ ان کی قوم میں یہ حالت پیدا ہو گئی تھی، اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا رب کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم نے ایمان نہیں رکھا اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ بَلَا، کیوں نہیں اے اللہ، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دکھا دے مجھے، تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو تو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اور اپنے خلیل کو حکم دیتا ہے کہ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندوں کو لو، 4 پرندوں کو تم لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور ان 4 پرندوں کو تم کاٹ چھانٹ کر 4 پہاڑوں میں رکھ دو، 4 پہاڑوں میں رکھ دو، ایک اس پہاڑ میں، ایک اس پہاڑ میں، ایک اس پہاڑ میں، ایک اس پہاڑ میں تم رکھ دو۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ثم ادعهن یأتینک سعیا، اس طرح کرنے کے بعد جب تم ان پرندوں کو بلاؤ گے تو تمہارے پاس پتہ ہے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ ہمارے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے میرے بھائیو اور دوستو، یہ قدرت سازی ہے اللہ رب العالمین کی۔ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کر دیا، کہا کہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اے میرے پیغمبر اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، اس بات کو تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ ان اللہ تعالی حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، جیسا چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر غالب، مغلوب نہیں ہے نعوذ باللہ۔ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی جھلکتی ہے۔ ہم اپنے باڈی کے اندر اگر دیکھیں، ایک ایک پور ناخن سے لے کر کے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے تلوے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی جھلکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فنگر دیکھ رہے ہیں، یہ اگر اس طرح سے نہ بنایا جاتا، یہ گرپ ہے پکڑنے کے لیے، تو چیزیں پھسل جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے میرے بھائیو اور دوست۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ اس باب میں، ایک اہم بات اس باب میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچانا کیسے، اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ آئیے ہم قرآن کی روشنی میں اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب رات تاریک ہو گئی، جب رات پوری طرح سے اندھیری ہو گئی، جب رات تاریکی چھا گئی، تو ابراہیم علیہ السلام ایک ٹمٹماتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں، ایک ٹمٹماتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے کہ ایک پیغمبر اپنے رب کو کس طرح سے پہچانتا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو کس طرح سے پہچاننا، یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ رات تک تاریک ہو گئی تو ایک ٹمٹماتا ہوا تارا ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا فلما افل قال لا احب الآفلین، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب گیا، یہ تو ختم ہو گیا، جیسے ہی دن نکلا تارے ختم ہو گئے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا، جب چمکدار چاند کو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے فلما افل قال لئن لم يهدنی لأکونن من القوم الظالمین، لأکونن من القوم الضالین۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ ہمارا رب ہے، لیکن جب چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتے لأکونن من القوم الضالین، تو پھر ہم ظالموں میں سے ہو جاتے یا گمراہوں میں سے ہو جاتے، راہ راست سے بھٹک جاتے۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں اور سورج کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا اور سب سے بڑا رب ہے میرا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ چیز بھی ختم ہو گئی، تارے دیکھے تارے ختم، ستارے دیکھے ستارے ختم، سورج کو اپنا رب ماننا چاہا وہ بھی ختم۔ اس کے بعد اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی بریء مما تشرکون، تم جو ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو، ان ستاروں کی عبادت کرتے ہو، ان ستاروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، تم ان چاند کو، اس چاند کو تم نفع اور مالک سمجھتے ہو، اور اسی طرح سے اس سورج کو تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، تو اس بات کو تم جان لو کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ انی بریء مما تشرکون، جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان تمام چیزوں سے میں بری ہوں۔
ان چیزوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا یکسو ہو کر کے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں موحد ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. وحاجہ قومہ، دیکھیے پھر وہی لڑائی، پھر مشرکین کی محاذ آرائیاں شروع ہو گئی، پھر جواب آنے لگے، دھمکیاں آنے لگی، لڑائی پر اتر آئے. اس لیے اتر آئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے. پوری قوم اب اس پر ٹوٹ پڑے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئی. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے تم لڑ رہے ہو. ولا اخاف ما تشرکون بی شیئا، حالانکہ جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اپنی عبادتوں میں، جس کو تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اور جس کو تم سمجھتے ہو کہ ہم بیمار ہو جانے کے بعد ہمیں یہ شفا دے گا، ہمیں یہ کھانا کھلاتا ہے، ہمیں یہ پلاتا ہے، ہمیں یہ دوسری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کل قیامت کے دن ہماری سفارشی بن کر کے آئے گا. تو اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، میں ان تمام چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، ان تمام چیزوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا. اور اللہ رب العالمین کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم لوگ ابھی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ابھی تمہاری یہی حالت ہے، ابھی تمہارا دماغ نہیں کھل رہا ہے، ابھی تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، ابھی تمہاری کھوپڑی کے اندر یہ بات نہیں گھس رہی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے کے بعد ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. الغرض یہ کہ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو ان چیزوں کے تعلق سے اور آگے کی باتیں کی جائیں گی. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، بہت ساری باتیں ہو جانے کے بعد، بہت ساری چیزیں گزر جانے کے بعد، قرآن مجید کا سیاق یہ چیز ہمیں بتلاتی ہے کہ آگ سے نکل کر آپ علیہ السلام قوم سے کچھ یوں خطاب فرمائے تھے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی جو پرستش کر رہے ہو نا، بتوں کی جو عبادت تم کر رہے ہو نا، یہ صرف دنیاوی زندگی میں اپنی دوستی کی خاطر کر رہے ہو، صرف اپنی دوستی کی خاطر. مشرکین جو ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا تقاضا اور ان کی ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں اس کا تعلق اچھا رہے. آگے اللہ نے فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعضا، پھر جب کل قیامت کے دن ہوگا تو اس دن تم ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے، ایک دوسرے کو تم انکار کر دو گے. اور آگے فرمایا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اتنا ہی نہیں بلکہ تم ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن بھی کرو گے، بکو گے، یہ وہ گالیاں بھی تم دو گے. وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ، اور آخرکار تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تم سب کا ٹھکانہ آگ. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور پھر وہاں پر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کسی طرف سے کوئی نصرت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں اور دوستو، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا. غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے ان آیتوں کے اندر. اخیر میں یہ بات کہ جس طرح سے ہمیں اس ملک کے اندر ستایا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ایسے موقع کے اوپر ہمیں یہ دعا کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. کثرت کے ساتھ اس دعا کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة